الدرس الثلاثون نصيحة عامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. معزز حاضرین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے پایا. اللہ تعالیٰ کا اس پر ہمیں بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں معزز اور مبارک مہینہ عنایت کیا، جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہوتا ہے اور دوزخ سے انہیں محفوظ کرتا ہے اور اجر و ثواب کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کے آنے سے قبل وفات پا گئے. لہذا ہمیں اللہ کا اس پر بے حد شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا جب مبارک مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور رمضان کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے لوگ اللہ کی عبادت کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان کا مہینہ جب گزر جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں اور مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف رمضان ہی کے اندر نماز فرض ہے، یا رمضان ہی کے اندر آدمی کو عبادت کرنی چاہیے، رمضان ہی کے اندر صرف قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائیں اور رمضان کے بعد بھی جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، اس کا اہتمام کریں. سب سے اہم چیز نماز ہے. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. ابھی جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے اس کی وضاحت مختصر طور سے کر دوں میں آپ کے سامنے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا. کلمہ توحید کے بعد، اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، یعنی بندہ جب اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں، وہی صرف اور صرف عبادت کا مستحق ہے. آدمی جب اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو سب سے اہم اور بنیادی چیز جو عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے. نماز کا ذکر قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر اور مختلف انداز سے کیا گیا ہے. کہیں نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے تو کہیں نماز کا فائدہ بیان کیا گیا ہے تو کہیں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایک جگہ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے. یہاں نماز کا فائدہ ذکر کیا. اسی طریقے سے نماز کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا کہ بے شک نماز وقت مقررہ کے اوپر فرض ہے. تو نماز کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلی جو باز پرس ہوگی وہ نماز ہی کے بارے میں. اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے آدمی سے جو باز پرس کی جائے گی وہ نماز ہی کے بارے میں ہوگی. اسی کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے روز محشر کی جا گداز بود، روز محشر کی جا گداز بود، اولی پرش سے نماز بود. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گناہ کی طرف جا رہا ہے اور وہ شخص گناہ کے کام کر رہا ہے تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے، یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم اسے روکیں، اسے منع کریں. اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو ہم اسے ہاتھ سے روک دیں، اور اگر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے منع کریں یا دل سے
اسے برا جانے، جیسا کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تم میں سے جو شخص منکر اور خلاف شرع بات دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے، اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ شخص اپنی زبان سے اسے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو کم از کم دل کے اندر اسے برا جانے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہمارے اور آپ کے کہنے سے کوئی ایک شخص راہ راست پر آ جاتا ہے تو اسے تو ثواب ملے گا ہی، آپ کو بھی اس میں سے اجر اور ثواب ملے گا، اور دونوں کے اجر اور ثواب کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، کہ جو شخص کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اسے کرنے والے کی طرح اجر ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ہاتھ پر کسی کو ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اگر کوئی شخص مومن ہے اور مسلمان ہے، راہ راست سے وہ شخص بھٹکا ہوا ہے اور آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ شخص راہ راست پر آ جاتا ہے، یا غیر مسلم ہے، اسلام کی طرف وہ شخص نہیں آیا ہوا ہے، اور آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اور اس کے لیے جو اجر ہے اسے ملے گا ہی، آپ کو بھی اس اجر کا برابر آپ اس اجر کے اندر شریک ہوں گے، جیسا کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، کہ اللہ تعالی تمہارے ہاتھ سے کسی کو ہدایت دے دے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہو، قیمتی اونٹ ہو۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بھائی ہیں، ان کے حقوق کا خیال کریں، ان سے پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، اور ان کے ساتھ ہمدردی ہو، اور پڑوسیوں کا خیال کریں، بیماروں کی عیادت ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو نصیحت کے طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق بخشے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت پر زندہ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔